मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान वतन और बिरादरान अहले इस्लाम, निहायत खुशी और मसरत और शुक्र का मौका है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक मरतबा फिर हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस माह अता फरमाए। ये महीना तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है। ये महीना अपनी ज़िंदगी का, अपने हालात का, अपने तक़वे का, किस जगह पर हमारी ज़िंदगी चल रही है, कहाँ जायज़ है, कहाँ नाजायज़ है, कहाँ हलाल है, कहाँ हलाल नहीं है, कहाँ हम भटक रहे हैं, कहाँ हम फिसल रहे हैं, कहाँ हम ईमान के तकाज़े पूरा कर रहे हैं, कहाँ हम ईमान के तकाज़ों की कुर्बानी दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के अहाता करने का ये महीना है। ये महीना हमको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एक मुकम्मल इंसान बनाने का महीना है, बनने का मौका है। ये महीना हमें अगले आने वाले 11 महीनों के लिए तैयार करता है कि किस तरह की ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी चाहिए, किस तरह का इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल जलाल वहदहू ला शरीक, जिसका कोई सानी नहीं है, वह एक अपने बंदों से क्या चाहता है। वो अपने बंदों से दो चीज़ें चाहता है। बंदगी चाहता है जिसमें किसी किस्म का शिरक ना हो, और बंदगान खुदा की खिदमत चाहता है जिसमें किसी किस्म की डिस्टिंक्शन और तफरीक ना हो। ये महीना हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इस महीने में 24 घंटे ये रोज़ा फाक़े का नाम नहीं है। इसमें 14 घंटे 15 घंटे पानी न पीना, खाना न खाना, जानबूझकर किसी चीज़ को न सूंघना, इस सब का नाम सिर्फ रोज़ा नहीं है। रोज़े के बारे में आप सुनते होंगे कि रोज़ा जो है वो सोच का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, कदमों का भी रोज़ा है, हाथ पैर का भी रोज़ा है, जिस्म का भी रोज़ा है, नियत का भी रोज़ा है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी रोज़ा है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान को अपनी रज़ा के लिए बनाया है, और रज़ा का नमूना किसको बनाया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। ये वो महीना है जिसमें से हम में हर शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी ज़िंदगी, आपके रहने का तरीक़ा, आपका खाने का तरीक़ा, आपके सोचने का तरीक़ा, आपकी क़यादत का तरीक़ा, आपकी रहनुमाई का तरीक़ा, आपको सही को सही किस तरह कहा जाए, हक़ का किस तरह से हक़ अदा किया जाए, मुश्किल हालात में किस तरह से हिकमत और मसलिहत और मुफ़ाहिमत और मुकालमे से काम लिया जाए। ये महीना इन तमाम चीज़ों का महीना है। याद रखिए, इस्लाम में तिजारत को सुन्नत कहा गया है। सुन्नत का मतलब होता है वो काम जो अल्लाह के रसूल ने खुद किया। लिहाजा अगर आप ताजिर हैं तो आप सुन्नत रसूल के मुताबिक चलें। अगर आप मुलाजिम हैं तो इस ज़माने में ये ना आपका रवैया होना चाहिए कि आज मेरा रोज़ा है इसलिए मैं आज देर से उठूँगा, देर से काम पे जाऊँगा, काम कम करूँगा, आराम का वक्त ज़्यादा निकालूँगा और हीले और बहाने पैदा करने की कोशिश करूँगा, काम चोरी को मैं अपना हक़ समझ लूँगा। ये रोज़ा नहीं है, ये रोज़े की स्पिरिट भी नहीं है, ये रोज़े का हक़ भी नहीं है। रोज़े का हक़ ये है कि आप आम दिनों में जितना काम करते हैं आपकी सलाहियत बढ़ जानी चाहिए, आपकी सकत बढ़ जानी चाहिए, आपकी मेहनत, आपकी मशक्क़त बढ़ जानी चाहिए, आपकी ईमानदारी बढ़ जानी चाहिए, आपके कामों में जायज़पन बढ़ जाना चाहिए, आप हराम और हलाल की तमीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाने चाहिए, आपके अंदर बड़ों का एहतराम बढ़ जाना चाहिए, छोटों के साथ शफ़क़त बढ़ जानी चाहिए, जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आ जाना चाहिए, जो आपके फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी के अंदर आपके अंदर जो है वो एक ईमानदारी का, एक अमानतदारी का आपके अंदर जज्बा और एहसास पैदा होना चाहिए। आप एक बेहतरीन इंसान बन जाने चाहिए, आप बेहतरीन वालिद बन जाने चाहिए, आप बेहतरीन माँ बन जानी चाहिए, आप बेहतरीन भाई बहन बन जाने चाहिए, आप बेहतरीन एक दूसरे के साथ जो है कारोबारी बन जाने चाहिए, आप बेहतरीन सियासतदान बन जाने चाहिए, आप बेहतरीन मुस्लिह बन जाना चाहिए, आप बेहतरीन उस्ताद और साइंसदान बन जाने चाहिए,
کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ بہترین اسٹیٹ آف ایکسیلنس آپ کے اندر، اسٹیٹ آف پرفیکشن آپ کے اندر، یہ دو وہ فنڈامنٹل آبجیکٹیوز ہیں اور ایسینشلز ہیں جن تک رسائی کی آپ کی حتی المقدور کوشش ہونی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لغزشیں کے شکار ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، سوچتے کچھ ہیں، کر کچھ اور جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب کریم نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ اس نے ہم سے صبح سے شام تک ایک ہی بات وہ ہم سے کہلاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو میرے نام سے، اور میں کون ہوں؟ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ تم غلطی کرتے ہو میں جانتا ہوں، تم گناہ کرتے ہو میں جانتا ہوں، تم لغزش کھا جاتے ہو میں جانتا ہوں، تم کمزور ہو میں یہ بھی جانتا ہوں، تم خطا کار ہو میں یہ بھی جانتا ہوں، تم صبح سے شام تک کتنی مرتبہ مجھ سے بغاوت کرتے ہو میں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو سے درگزر کرتا ہوں۔ تو جیسے میں تم پہ رحم کرتا ہوں، میں تم سے یہ امید کرتا ہوں کہ تم میری مخلوق کے ساتھ رحم کرو۔ اور جب میں مخلوق کی بات کرتا ہوں تو مخلوق کا مطلب صرف انسان نہیں ہوتا، جانور بھی ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، تمہارے ساتھی، تمہارے احباب، تمہارے دوست، تمہارے آس پاس کے غریب، غربا، مسکین، یتیم، طلاق شدہ عورتیں، چھوڑے ہوئے بچے، اس معذور، مجبور، سب اس کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو، رمضان کا مہینہ تمہیں سب سے بڑا جو سبق میری سمجھ کے مطابق دیتا ہے، اور میری بہت چھوٹی سی سمجھ ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اے انسانوں، تم رحمان الرحیم کی اولاد ہو، اور وہ تم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ تم خود رحم کے پیکر بن جاؤ، اور جو بھی تمہاری ارد گرد میں آئے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ آخر میں دو باتیں رمضان المبارک کے موقع پر اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ مہینہ مفلس کی مفلسی کو سمجھنے کا ہے، غریب کی غریبی کو سمجھنے کا ہے، جس کے گھر میں فاقہ ہے اس کی فاقہ کشی کو سمجھنے کا ہے۔ یہ موقع خوشی جس کے گھر تک دستک نہیں دے پا رہی ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جس کے پاس ذرائع نہیں ہیں، وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بڑے کی حیثیت سے، اس کے گھر کے بچے، اس کے بھائی بہن کیسا محسوس کرتے ہوں گے جب وہ برابر میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ٹیبل پر، اس کی میز پر، اس کے دسترخوان پر 10 طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، 10 طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، 4 طرح کے اس کے یہاں پکوان رکھے ہوئے ہیں، اور میرے گھر میں اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا پیٹ بھی بھر سکوں یا کم سے کم پیٹ میں کچھ ڈال سکوں۔ تو بس یہ مہینہ اس چیز کا ہے کہ اس کرۂ ارض پر نہیں بلکہ آپ کے امیجیٹ سراؤنڈنگز میں، آپ کے اطراف میں آپ کی نظر وہاں تک پہنچ جانی چاہیے، اس گھر تک اور اس در تک اور اس شخص تک اور اس بچے تک اور اس معصوم تک اور معذور تک، اس مجبور تک آپ کی نظر پہنچ جانی چاہیے جس کے گھر میں وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر میں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہیں۔ کوئی تعجب نہ ہوتا اگر آپ جہاں آج بیٹھے ہیں، جس کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں بھی ہو سکتے تھے۔ اس احساس کو اپنے اندر پیدا کر لیجئے تو رمضان کا حق ادا ہو جائے گا، رحمان سے تعلق کا حق ادا ہو جائے گا، رحیم سے تعلق کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا کو کیا کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا، اور جو بات قرآن نے کہہ دی اس کے بعد تو کوئی بات گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ نے کہا میں نے تم کو تمام عالموں کے، عالم کے لیے نہیں، عالم جب کہیں گے تو پلینٹ ارتھ ہو جائے گا، جب کہیں گے عالموں کے لیے اس کا مطلب یہ پوری گلیکسی کے لیے، جو کچھ بھی ہے، جو ایکسپلورڈ ہے وہ بھی، جو ان ایکسپلورڈ ہے وہ بھی، جو انوینٹڈ ہے وہ بھی، اور جو یٹ ٹو بی انوینٹڈ ہے وہ بھی، ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، بہت آسان ہے کہنا کہ میں مسلمان ہوں، بہت مشکل ہے اس کا حق ادا کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچ گئی، اگر میرے ہاتھ سے حق ادا نہ ہوا، اگر میں یتیم کے برابر میں سے گزر کے اور اس کی یتیمی پہ داد رسی نہ کر سکا، اگر میرے بغل میں مریض ہے اور میں اس کی داد رسی نہ کر سکا، اگر میرے برابر میں ایک مفلس ہے جسے میرے وسائل کی فراہمی کا انتظار ہے، میں اگر اس تک نہ پہنچ سکا، اگر میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس معاشرے کی ضرورت کو رفع کرنے کا اگر میں اس قابل ہوں اور رفع کرنے میں حصہ نہ لے سکا، اگر میں جس وطن میں رہتا ہوں اس وطن کا حق ادا نہ کر سکا، میں جن وسائل پر مجھے دسترس حاصل ہے اگر میں ان کو حلال طریقے سے استعمال نہ کر سکا، تو میں
اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا روزہ تو ہے، فرض تو ادا ہو رہا ہے، درجہ اس کا کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس پر کسی کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن بشری اعتبار سے یہ تو ظاہر ہے کہ جو فرض مجھ پہ لاگو کیا گیا تھا میں اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ رمضان کا مہینہ حق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم رمضان المبارک کے اس مقدس ماہ میں 11 مہینے کی لغزشوں کے لیے پورے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے اپنا استغفار پیش کریں، اپنی توبہ پیش کریں، اور جب ہم یہ کہیں اپنی زبان سے تو ہمارا قلب، ہماری روح، ہمارا جسم کا رواں اس کے ساتھ ہو، اس میں کسی قسم کا چھل نہ ہو، اس میں کسی قسم کی منافقت نہ ہو، اس میں کسی قسم کی رسم نہ ہو، کیونکہ توبہ رسم کا نام نہیں ہے، توبہ گڑگڑانے کا نام، توبہ سر کو جھکانے کا نام، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے کا نام۔ توبہ جو ہے وہ کس طرح کی جائے، اس کے لیے ایک بڑا مشکل ہے کہنا کیسے کی جائے، بس آپ کی نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں ہے باری الہ صدق دلی پیدا کر دے، ایمانداری پیدا کر دے، ہم کہتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں، ہم بتاتے کچھ ہیں، ہم ہوتے کچھ ہیں، یہ جو منافقت کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اے اللہ تو ہم کو اس منافقت کی زندگی سے نجات عطا فرما دے، اور ہم انسانیت کا وہ حصہ بن جائیں جس پہ انسانیت رش کرے، ہم سب کے کام آنے والے بنیں، ہم کسی کے لیے مشکل نہ بنیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ، یہ احساس پیدا کر لیا، یہ کردار پیدا کر لیا، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال کے جلال کو بیچ میں لا کر کہتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں اور آپ کے وسیلے کو لے کے کہتا ہوں، بخدا دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ یہ میں جملہ اقتدار کے لیے نہیں کہہ رہا، پیچھے ہونا ہوتا ہے اخلاق سے۔ اخلاق وہ چیز ہے جو آپ کو آگے لے جاتی ہے، اور اخلاق ہی وہ چیز ہے جو آپ کو پیچھے لے جاتی ہے۔ رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لو کہ دنیا یہ کہے انسان ایسا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی دلی مبارکباد، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب اس کا حق پوری ایمانداری سے ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔